وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا۔ اب یہ عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں اور ہمیں بار بار ریپیٹ کرایا جا رہا ہے، کیونکہ انسان جب اس اسباب کی دنیا میں رہتا ہے تو اس کی نظر اسباب پہ ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی سبب ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اس کی نظر مسبب الاسباب یعنی خدا سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر ہمیشہ اللہ پہ رہتی ہے، اسباب کو وہ خاطر میں بھی نہیں لے کر آتے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، یہ سب اللہ والے ہیں۔ میدان بدر میں 313 تھے نا، مقابلے میں 1000 تھے۔ ان کے پاس لڑنے کے لیے پتھر تھے، 6-7 ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، کوئی گھوڑے بھی نہیں تھے، 7-8 اونٹ تھے۔ وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے، پورے ساز و سامان تھا، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ہر چیز تھی، کھانے پینے کا ہر سامان تھا۔ اب عقلی اعتبار سے دیکھا جائے، اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر انہی کی جیت تھی، انہی کی فتح تھی۔ لیکن جو اللہ والے وہ اسباب کو نہیں بلکہ مسبب الاسباب کو دیکھتے۔ اور پھر دنیا نے نتیجہ کیا دیکھا؟ وہ دیکھا کہ یہ 313 غالب آ گئے اس لاؤ لشکر پر، اس سارے سامان پر۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو انشاءاللہ یہ رزلٹ کشمیر میں بھی آئے گا کہ وہاں پہ مومنین نہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ 80 لاکھ لوگوں کو پکڑنے کے لیے 7 لاکھ کی فوج اتاری ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا اور غیب سے مدد آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اس طرح ہلاک کر دیے جائیں گے جس طرح کہ مکہ معظمہ میں ابرا کا لشکر ہلاک کیا گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر کشمیریوں نے اپنا پورا کام کر لیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے، ان یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے سوائے اس کے۔ مشہور واقعہ بیان کر کے آگے میں چلتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے کسی موقع پر ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے اور آپ علیہ السلام کی تلوار درخت پر لٹک رہی تھی۔ ایک کافر آ گیا، آپ علیہ السلام تنہا تھے، اس نے آپ کی تلوار اٹھا لی اور آپ کو جگا کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کا یہ کہنا تھا، ایسا روب طاری ہوا اس کے اوپر، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ کے گر گئے اور آپ نے وہ تلوار اٹھا لی۔ اب یہ ہوتے ہیں اللہ والے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، تو اس کو کسی کام سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ حق بات کے سلسلے میں، حق بات کے سلسلے میں ڈٹ جائے اور پرواہ نہ کرے سامنے والے کی طاقت کا، کسی بات کا۔ حکمت عملی اپنا سکتا ہے لیکن اصل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہے۔ اگر وہ فائدہ پہنچانا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، یعنی اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔
تو اب یہاں پہ اس جملے میں ہمیں دعوت دے دی گئی ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرو، کیونکہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سے اس کا خیر طلب کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خیر کی ہوائیں چلاتا ہے۔ تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے رہیں، اور جس چیز سے ان کو خوف ہے اس سے امن طلب کرتے رہیں۔ تو جو اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ یصیب بہ من یشاء من عبادہ،